بندہ ناچیز با یزید محمد یوسف علی چشتی الحسنی والحسینی. جناب کے سامنے ایک نام نہاد رافضیت پھیلاؤ سکین کا بانی ثانیہ سر سید بلکہ ثانیہ مسٹر جناح اور مسٹر جناح کی تمام تر پالیسیوں کو اپنانے والا بنگالی بابا المعروف مراتب شاہجری آج کی کلپ کے اندر فقیر اس کی کذب بیانیہ کذب جو ہے کذب بیانیہ اس نے کی ہے اس کو بیان کرے گا، اس کے جھوٹوں کا پردہ چاک کرے گا جو اس ملا نے مذہب اہل سنت کو مٹانے کے لیے رافضیت کو پھیلانے کے لیے اس ملا نے ہمارے بزرگوں پر تہمت اور الزام لگائے. ابتداءً میں اس کو اتنی بات کہوں گا، اب تمہارے دلوں پر تیرے دل پر مہر لگ چکی ہے، حق اور حقیقت کو تو نہیں پہچانتا. خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کی ناانصافی میں اتنا نہ بڑھ جاؤ کہ تم ظالم بن جاؤ. ہاں عدل کرو اور عدل ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. جب متقی پرہیزگار بن جاؤ گے تو خالق کائنات فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میں تجھے میرے نزدیک تم عزت والے بن جاؤ گے. معلوم ہوا کہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ایک قانون بیان فرما دیا کہ انسان عزت والا میرے نزدیک اس وقت ہوگا جب متقی اور پرہیزگار بن جائے گا. ظالم ظلم کماتا ہے، ظلم کمانے کے بعد تیرے چاہنے والے تیرے لونڈے تینوں ولایت کا مقام دیتے ہیں. ان کی لا علمی ہے، وہ بیچارے علم کو نہیں جانتے، اس وجہ سے تجھے یہ مقام دیتے ہیں. اب میں تیرے جھوٹوں کی طرف آتا ہوں. تیرے جھوٹ بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں چند بیان کروں گا اور ساتھ اپنے استاذ مکرم سیدی و سندی امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب کے قریب بھی چلاؤں گا اور بتاؤں گا سوشل میڈیا پر کہ دیکھیے ان ظالموں نے مذہب اہل سنت کو مٹانے کے لیے کتنا ظلم کمایا ہے. اولیاء اللہ اور اماموں کی عبارتوں کو توڑ پھوڑ کر عوام تک پہنچاتے ہیں. سب سے پہلے اس کا کلپ سماعت کریے. یہ کہتا ہے کہ داتا علی اجمیری علی رحمہ نے فرمایا کہ اسلام ختم ہو چکا تھا تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر میدان میں آ گئے.
اور یہ سنیے اس کا کلیم۔ آج کل ایک بڑا فتنہ اٹھا پڑا، لوگ یزید کی شان بیان کرتے ہیں، انہاں لوگاں دا عقیدہ ہے کہ یزید جڑا سی وہ بے عیب سی جدوں میدان کربلا ہویا اور امام حسین خطا اوپر ملا بیان کرتا۔ کل پرسوں بھی ایک بیان ہویا کہ یزید کوئی عیب نہیں سی، کربلا تو بعد کوئی عیب پیدا ہویا، ادوں تک کوئی نہیں سی۔ میں کہ جی سانو اجی تحقیق نہیں لوڑ، ساڈے واسطے دادا علی حجویری کافی۔ میں کشف الماجوب شریف دادا علی حجویری جاگ دے پے آپ فرماندے نے، توجہ فرمانا، دادا علی حجویری فرمایا جنہ چر حق رہے نا تو حسین نال رہے، جب باطل آیا دین جب ختم ہو گئے پھر حسین نے تلوار کاٹ کوئی 10 باری جم گیا ہوئے نہ دادا جیسے تحقیق کر سکتا ہے، نہ انہاں جیسا تقوی ہو سکتا ہے، نہ پرہیزگاری، نہ علم۔ سانو نویں محقق نہیں چاہیے، ساڈے واسطے دادا علی حجویری کافی۔ جی جناب نے اس کا قریب سماعت کر لیا۔ اس کے قریب کا مطلب یہی ہے کہ اسلام ختم ہو چکا تھا جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے خروج فرمایا۔ ظالم تیرا کام ان باتوں میں آنا نہیں، فقیر نے پہلے بھی تجھے کہا تھا کہ تیرا ایک کام ہے، بس تو وہی اپنایا کر اور ان باتوں میں نہ امت مصطفیٰ کو گمراہ کر۔ تیرا ایک کام بس یہی ہے، آدھا کلو والا چائے کا پیالہ، ایک ڈبہ فروٹ کیکوں کا اور ایک شیطان کی بوتل پی کر اور سڈے کی طرح اٹکار مار کر سو گیا کر۔ ان باتوں کی طرف نہ۔ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہمارا مقصود صرف دفاع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے اور اہل بیت کرام، آپ کا دفاع مقصود ہے۔ تو نے یہ بات کی ہے کہ داتا علی حجویری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حق ختم ہو چکا تھا، دین ختم ہو چکا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نکلے ہی دین کو بچانے کی خاطر تھے، دین ختم ہو چکا تھا، دیندار یہ بتا جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے روکا، کیا وہ اس وجہ سے روک رہے تھے کہ ایک طرف دین ختم ہو رہا ہے، دین مک رہا ہے، صحابہ کرام روک رہے ہیں؟ یہ صحابہ کرام کے ساتھ عداوت اور دشمنی نہیں تو اور کیا ہے اللہ جی؟ پھر تو کہتا ہے دیکھیے میں صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا تیرا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ پیار اس طرح کا ہے جس طرح کا دیوبندیوں کا ہے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آیا جائے تو نماز نہیں ہوتی، دوسری طرف ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں۔ ایک طرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارتے ہیں، دوسری طرف ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں۔ تو تیرا بھی ان کی طرح صحابہ کرام کی طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پیار ہے۔ ایک طرف تو کہتا ہے کہ دین بچانے کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور آپ نے ہی عزیمت پر عمل کیا، صحابہ کرام نے رخصت پر عمل کیا۔ جا مجھے کسی ایک امام کا حوالہ دے جس امام نے یہ کہا ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ملعون بیعتیں کی ہیں، خلاف قرآن و سنت بیعتیں کی ہیں۔ ان صحابہ کرام کے نام تو بتاؤ، کن صحابہ کرام نے ملعون بیعتیں کی ہیں؟ وہ ظالمہ، وہ درندیا، ہمارا عقیدہ ہے
حضور کے ہر صحابی نے عظمت پر عمل کیا ہے اور امام علی مقام نے بھی عظمت پر عمل کیا ہے۔ داتا علی حجویری علی رحمہ نے جو فرمایا ہے میں اب وہ بیان کرتا ہوں اور اس کا مطلب بھی بیان کرتا ہوں۔ آپ علی رحمہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب تک حق ظاہر و غالب رہا آپ حق کہ فرما بردار رہے، جب حق مغلوب و مفقود ہوا تو تلوار کھینچ کر میدان میں نکل آئے، اور جب تک اللہ کی راہ میں اپنی جان عزیز قربان نہ کر دی چین و آرام نہ لیا۔ آپ فرما رہے ہیں جب تک حق غالب رہا آپ حق کے ساتھ رہے۔ اس ظالم اتنی بات کو تو کیوں نہیں سمجھتا؟ جب آپ سے مطالبہ ہوا، ابن زیاد نے مطالبہ کیا خلاف قرآن و سنت بیت کا، جس طرح کہ اعلیٰ حضرت تشریف البرکت نے لکھا ہے کہ آپ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلاف قرآن و سنت بیت کا مطالبہ ہوا تو یہاں پر حق مفقود ہو رہا تھا۔ حق یہ نہ تھا، حق تو یہ تھا کہ قرآن و حدیث کے تابع انسان رہے گا چاہے کوئی بھی ہو۔ جہاں پر حق مفقود ہو رہا تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نواسہ رسول ہوں، میری رگوں میں اپنے نانے محمد کا خون ہے، میری رگوں میں میرے باپ علی کا خون ہے، میں کیسا ہو سکتا ہے کہ ہوں میں حسین تو خلاف قرآن و سنت بیت کروں۔ جہاں پر حق مفقود ہو رہا تھا جہاں پر تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی۔ حق بھی یہی تھا، جب مطالبہ یہی ہو رہا تھا کہ تم ہماری خلاف قرآن و سنت بیعت کرو، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ خلاف قرآن و سنت بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں پر حق مفقود ہو رہا تھا، یہ نہیں تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خروج کیا تھا اس وقت سے دین ختم ہو رہا تھا، دین مٹ رہا تھا، تو ظالم ان صحابہ کرام کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری کے بارے میں کیا کہے گا، حضرت سعید بن مسیب کے بارے میں کیا کہے گا، جنہوں نے آپ کو روکا تھا، آپ کو فرمایا تھا خیر اس کام میں ہے کہ تم ادھر نہ جاؤ۔ صحابہ کرام روکنے والے ہیں، امام علی مقام جانے والے ہیں، ظالم صحابہ کرام کے بارے میں یہی نظریہ رکھتا ہے۔ تو جاہلہ تو بیٹھا ہے اپنے زمانے میں، تو یہ بات گوارا نہیں کر سکتا تیرے خلاف کوئی بات کرے تو صحابہ کرام ہوں حضور کے صحابہ تو خلاف قرآن و سنت بیعت کے مطالبے ہوں اور دین ختم ہو جائے تو صحابہ کرام خاموش رہیں اور یزید کے ساتھ دے دے۔ کچھ شرم کر جا، ڈوب کے مر جانا چاہیے تیرے لیے۔ پھر کہتا ہے ہمیں یزید۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تجھے یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی مناطق صاحب؟ شرم تجھے نہیں آتی کیونکہ شرم تو اسے آتی ہے جس کے پاس کوئی شرم ہو، تمہارے پاس شرم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہتا ہے، یہ ملا کہتا ہے میرے استاد مکرم کے بارے میں کہ چشتی یزید کو حق پر کہتا ہے اور امام علی مقام کو خطا پر کہتا ہے کربلا میں۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسا عقیدے رکھنے والوں پر اور جو ہماری طرف اس بات کو منسوخ کرے، ہم اس فعل کا ارتکاب کرنے والوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے جو یہ کہتا ہے کہ کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے۔ اور ظالمہ اگر تو انسان ہے تو مجھے میرے استاد مکرم سید امام الخیر کا ایک کلم سنا، کہیں ایک بات سنا جہاں پر انہوں نے کہا ہو کہ جس نقطہ نظر پر کربلا ہوا اس میں امام خطا پر تھا۔ اور جی سنیے اس کا کلم، یہ کہتا ہے کہ چشتی کربلا میں امام کو خطا پر کہتا ہے۔ سنیے اس کا کلم۔ سارا میدان کربلا لگے یہ آپ دے کولو خطا اجتہادی ہوئی ہے، اس واسطے کہ یزید تے غلطی کوئی نہیں سی اس لیے۔ جی آپ نے سماعت کر لیا اس کا کلم۔ اب میں ایک اور بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، ہمیں کہتے ہیں کہ حوالہ دکھاؤ، کس امام نے کہا
کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج مبارک اجتہادی خطا پر تھا. ہم نے امام روحانی کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہتا ہے. اچھا بات یہ ہے اگر اسی وجہ سے سید امام الغیرت کو یزیدی کہتے ہو تو پھر امام روحانی کو کہو. اب میں ایک اور اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں جن کا تم نے حوالہ پیش کیا تھا کئی دن پہلے. تم نے حوالہ پیش کیا تھا شرح شفا کا، ملا علی قاری کا. تم نے کہا کہ وہ یزید پر لعن کرتے ہیں اور لعن کے قائل ہیں. وہاں پر بھی تو نے دجل کیا تھا، میں نے اس تمہارے دجل کو کھولا تھا. اب میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. تم نے ملا علی قاری علیہ رحمہ کا حوالہ دیا کہ وہ یزید پر لعن کے قائل ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، ان کی طرف غلط تم منسوب کرتے ہو. ملا علی قاری علیہ رحمہ نے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فسادی کہا. ملا علی قاری نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فسادی کہا. اب تو یہ بات بیان کرتا ہے کہ انہوں نے یزید پر لعن کیا ہے، تو پھر اس بات کو بھی بیان کر دے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فسادی کہتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم بھی ان کو فسادی کہتے ہیں. کوئی تو شرم کر، ڈوب کے مر جا، سب بغیر بھی پھیلاتا ہے تو قدروں کی طرح. دوسری بات یہ کہتا ہے کہ سادات کے خلاف چشتی صاحب بولتے ہیں اور سید زادیوں کو ممبروں پر گالیاں دی جاتی ہیں. اور جی سنیے اس کا قریب اور ایسا عجیب ماحول بنا دیتا گیا ہے، سید زادے تے رہ کسے پاسے سید زادیاں نو ممبراں دے گالاں کڑیاں جی ریکارڈ میرے کول موجود ہے. کیوں بھی ایویں ہویا کی علم ہے سانوں نہیں چاہیے، اینج دا مطالعہ بھی سانوں نہیں چاہیے. جی جناب اس کا قریب تم نے سماعت کر لیا. یہ کہتا ہے کہ سید زادیوں کو گالیاں دی جاتی ہیں. تو اب اس کی اپنی زبانی سنیے. پہلے یہ کہتا تھا، یہ بھی یہی نظریہ رکھتا تھا، آج ہم سے ٹوٹ کر رافضیت کی جھولی میں جا پڑا. جی اس کا قریب سماعت کریے. ہمارے جگر میں ہے کیونکہ سارے جہاں کا دردی ہمارے جگر میں. سبحان اللہ. وہ تڑپتے نے. ایک میں کول بیٹھا تھا، ایک باری ایک بندہ آن کے آیا، اس آخیا جی سید زادی تے فلم اج لگی ہے مدیحہ شاہ، روٹی کھان لگے سن چھڑ دیتی نہیں، ادھا گھنٹہ نوالا نہیں منہ پایا نے. آخیا نے یار اج یہ ویلا آ گیا، اج سکولاں نے سید زادیاں نو کنجریاں پڑھا دیتا ہے. اوے چکلے دیا شاواں نے نہیں، میں نہ سکولاں تے لعنت بھیجنا، دعا کرو سکول غلط ہو یار. پردے جنہاں دا دروازہ فرشتہ کھڑکا کے آندا سی انہاں نو کی پڑھا دیتا نے، چکلے دیا شاواں بن گئیاں نے. ادھا گھنٹہ روٹی نہیں کھادی یار. جڑا سید دی توہین سن کے ادھا گھنٹہ روٹی نہ کھاوے سید دا دشمن نہیں ہو سکتا، سید دا سجن. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. سبحان اللہ. تو اے سارا جڑا نا کتنا بنیا کرا جی وہ بندہ دین دا جتنا دوست نیڑے ہو کے ویکھو، نیڑے ہو کے ویکھو. سیانے آندے نے یار پیا پتہ لگدا ہے، واہ پیا پتہ لگدا ہے. نیڑے ہو کے ویکھ تینوں پتہ لگے دین نال کتنا پیار کرنے والا بندہ ہے. خدا دی قسم ذرا جتنا دین دے اگر وہ بندے کی نفسانیت ہوتی نا میں چھوڑ جانا، میں کدے نیڑے نہ لگتا. میں بڑا نیڑے ہو کے ویکھیا، بڑا نیڑے، بڑا پرکھیا. اسی بھی دنیا 420 ہوندے سن، اساں بڑا نیڑے ہو کے ویکھیا. پر میں اس بندے وچ دنیا والی کوئی گل نہیں ویکھی، ساری گل ہی دین والی ویکھی ہے. مینوں پتہ لگ گیا یار جڑا آپ دین تے فدا پیا ہوندا ہے انہیں دنیا نوں دین تے فدا کرنا. اسی صاحب نے کہا ہے کہ جو مولوی ہو کر دوسروں کو قرآن پڑھائے، اپنی اولاد کو سکول پڑھائے، ایسا تو صرف ایک چوہے مار گولی دینی چاہیے. یہ کیا ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ قوم نال دھوکھا نہ کرن داڑیاں.
اس طرح کہ ادھر ممبر سے بہ کے آخنا لوگوں قرآن پڑھاؤ، میرا مدرسہ ہے، اپنے بچوں کو حدیثاں پڑھاؤ، اپنے بچوں کو فقہ پڑھاؤ، اپنے بچوں کو تیار کر کے پینٹ پوا کے انگریزوں والے بھیج دینا کہ قوم نال منافقت ہے کہ یار قوم ہور طرف دینا ہے تو آپ ہور کام کرنے نے۔ نبی پاک فرماتے نے میں معراج دی رات ویکھیا تے خون دی نہر تو جو میرے ہاتھ پتر ہسی نہیں ہوندا قرآن وچ، اے خون دی نہر بندے وچ لگے ہوندے نے تے انہاں جسلے آندے تک ایک فرشتہ پتھر لے کے کھڑا ہے، جب نیڑے آتے ہیں نا انہوں کے منہ پتھر مارتے پھر بہت پیچھے چلے جاتے ہیں خون کی نہر، پھر آتے ہیں پھر فرشتہ پتھر مارتا پھر دور ہے تے کینچیاں آگ دیا بنیا نے تو اپنے ہونٹ سے دبانا کٹ رہے ہیں۔ پوچھا جبرائیل کہڑے لوگ نے؟ فرمایا یا رسول اللہ تو یہ عالم نے، یہ عالم نے مولوی لوگ نے جہے ممبر سے بہ کے ہور گل کرتے سن تے پچھوں ہور کام سے ہور گل کرتے سن، یہ وہ لوگ نے۔ فرمایا لوگوں کو آخنا وہ دین پڑھو کہ آپ ادھر کرنا یہ مطلب ہے اپنا سکول نال پیار ہے، لوگوں دین کا تا پیار ہے جو روٹی قرآن نال جڑی ہوئی ہے میری روٹی نہ مک جائے، لوگ سمجھے نے دیندار ہے۔ یہ منافقت آئی ہے ممبران دے اتنے تو مجبور ہو گیا ہے بندہ بولنے کے واسطے، کیونکہ انہوں مرشد میرے علی کا فیض ہے وہ بھی چشتی سن کے جی آپ نے اس کا کریم سماعت کر لیا، یہ یہی کہہ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چشتی سجدوں کا گستاخ ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے آ کر یہ کہا کہ فلاں سیدزادی کنجری بن چکی ہے یا سکول میں داخل ہو چکی ہے، تو استاد صاحب کی بلا نے آدھا گھنٹہ روٹی نہیں کھائی، روٹی کھا رہے تھے رک گئے، تو یہ سادات کا درد ہے۔ ارے کتے، تمہارے نزدیک کتا گاد نہیں ہے، میں اس وجہ سے تجھے کتا کہتا ہوں۔ متدثر شاہ سے لے کر تمام نیچے تک تمام کتے ہیں، تمہارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے۔ تمہارے چیلے جو ہیں وہ ہمیں کتا کتا کہہ کر پھر کہتے ہیں ہمیں گال نہیں نکالی، ہم نے گال نہیں نکالی، ہم نے گال نہیں نکالی۔ ہم نہیں جانتے تجھے، تم کس طرح بولتے ہو؟ اوپر سے لے کر نیچے تک تمام کتے کی طرح ٹونٹوں اور بکواس کرتے ہو اور کہتے ہو چشتی سادات کا گستاخ ہے، چشتی سادات کا گستاخ ہے، چشتی سید زادیوں کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ ارے یہ سن میرے استاد مکرم کا نظریہ، آپ سادات کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ آؤ جی سنیے استاد مکرم کا کلیم۔ اپنا عقیدہ سجدہ دے بارے جو رکھنا وا برملا پہ دسنا وا۔ میں لوگ کے گل کرنے والا نہیں، سن لے میں پھر دوہرا دینا، سید جمن نال خالی سید نہیں بنے گا جنہ چیر ایمان نہ ہوئے، نبی وحدہ نبی سونے دے نال پیار نہ ہوئے، نبی دے دین نال پیار نہ ہوئے، نبی دے دین دے دشمناں نال وٹ ویر نہ ہوئے۔ جیڑا نبی دے دشمناں دے نال دوستی رکھ دے گستاخ دین نو بھڑا سمجھ دے، رسول نو نال نعوذ باللہ برا بول دے، رسول دا مخالف دے دشمن بن دے۔ اگلی گل سن، رسول دیاں تھیاں سید زادیاں انہاں دی عزت فروشی انہاں دے دھندے کر دے، انہاں نو بازاری شے بناوندا ہے، پردے انہاں دے کھول دے، گھر بیٹھن دی بجائے باہر کڈ دے۔ ایہو جا کتا کوئی سید نہیں رہندا، رسول دی عزت دا دشمن کدی سید نہیں ہو سکتا۔ میں جٹ دا پتر بیٹھا جٹ دا، مینوں اپنی تے تہاڈی عزت واسطے جیلا میں جانا پیا، میں محمد دی عزت واسطے غیرت کیوں نہ کراں؟ سنو مالک دے فضل و کرم نال ساڈے سنگی جان دین، ساڈی دھی بہن دا کپڑا کسے نہیں ویکھیا، اور جڑے ساڈیاں تقریراں سن کے عمل کر گئے اللہ دے فضل نال انہاں دیاں دھیاں بہناں دے بھی کپڑے کسے نہیں تکنے۔ اور میں مکالا ملیا، میں آپ مسلمان ہاں، جس رسول دا کلمہ پڑھیے او دی عزت رلدی ویکھیے، لاکھ لعنت مڑ ساڈے جمن دے۔ کنجر ملا حرامی تو ٹکر میں
صاحب تھوڑی غیرت نو سلام صدقے صدقے جرا میں اس روزی تے کروڑ والا لعنت بھیجنا جیڑی دلیاں وانگو بندہ کما. جی آپ نے استاذ مکرم کا قریب سماعت کر لیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلی بات تو یہ ہے غیرت مند ہے اور غیرت مندوں کے آپ غلام ہیں. آپ سنی صحیح العقیدہ سید کا احترام بھی کرتے ہیں اور ادب بھی کرتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تم کہتے ہو ہم رافضی بن چکے ہیں لہٰذا ہمارا بھی ادب و احترام کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات کہ میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مقام زیادہ ہے یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ ہے؟ اب مجھے یہ تو بتانا پڑے گا. مراتب صاحب کھا کر پیٹ کو اتنا بڑا کر چکا ہے اور حرام اس میں بھر چکا ہے تو اب تو بولنا تیرا پتہ چل جائے گا کہ تو کس طرح بولتا ہے اس بزرگ کے خلاف. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ملفوظات میریہ، پیر سید مہر علی شاہ صاحب قبلہ کی. انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اجتہادی خطا کی نسبت کی ہے. صفحہ نمبر 130 پر صفحہ نمبر 130 پر سیدی پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اجتہادی خطا کی نسبت کی ہے. تو ظالم اگر تیرے نزدیک اجتہادی خطا کی نسبت کرنا گستاخی بنتی ہے تو پہلے ان بزرگوں کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ کہنا، پھر اس کے بعد سید امام الغیرت استاذ مکرم کو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو گستاخ کہنا. لیکن تمہارا نہ کسی بزرگ کے ساتھ تعلق ہے، نہ کسی امام کے ساتھ ہے، نہ کسی اللہ کے ولی کے ساتھ تعلق ہے، نہ تم کسی کو مانتے ہو. لیکن مرتبہ تو یہ صرف اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے اور تو ایسا بدترین انسان بن چکا ہے، ایسے جھوٹ مارتا ہے. پتہ نہیں تو نے یہ ڈپلومہ کہاں سے کیا ہے، کون سی ایسی فیکٹری میں تو نے داخلہ لیا، اور تیرا کون سا ایسا استاد ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا جس نے تجھے یہ ڈپلومہ کروایا. اور تیرے سامنے بیٹھنے والے جب تو ڈبلگی بچاتا ہے اور تیرے سامنے بیٹھنے والے باندر آگے ناچتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے تو کیا بیان کر رہا ہے، تو کیا دجل کرتا ہے، مکاری کرتا ہے، فریبی کرتا ہے، فریب کرتا ہے، سب کچھ وہ جانتے ہیں. لیکن تجھے وہ نیا امام مان کر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر تو کہتا ہے کہ میں چشتی صاحب قبلہ کو نہیں مانتا، میں نئے امام کو نہیں مانتا، ہمیں اعلیٰ حضرت ہی کافی ہے. میرے استاد مکرم مفتی ابو اعظم مفتی نور محمد چشتی صاحب قبلہ نے تجھے اس بات کا جواب دیا تھا. لیکن ایک لومڑ اٹھا اور ایک امریکی باندر اٹھا، ایران کا بھی باندر اسے کہہ دوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس ایرانی باندر نے بات کو سمجھا نہ، بکواس بازی کرتا ہے. بتاؤ مسائل کتنے طرح کے ہیں، مسائل کتنے طرح کے ہیں. وہ کسی ایران کے لوٹے تجھے ان باتوں کا نہیں پتا. یہ باتیں کس نے تجھے بتائی تھی، یہ باتیں کس نے تجھے پڑھائی تھی؟ سب پڑھانے والے تو وہی ہیں، انہیں یہ باتیں کہتے ہو. ان کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا ہم تجھے الزاماً یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تحقیق کے پیچھے چلتے ہو. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بادشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کالے خزان کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ وہ تو لانے والے کو بوڑھا گواہ کہتے ہیں. اور ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ چاہے اختلاف ہے اناف کا اس مسئلے میں، لیکن تم اعلیٰ حضرت کی تحقیق کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت سے اونچا مقام لینے کی کوشش کرتے ہو، کچھ تو شرم کرو. اعلیٰ حضرت جب تمہارے نزدیک حرف آخر ہے تو پھر اپنی تحقیق کو کیوں پیش کرتے ہو؟ بس اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر رک جاؤ اور اپنے جو تیرے چاہنے والے ہیں ان کا حق بنتا ہے. جب سیدی امام الغیرت کو اعلیٰ حضرت کا گستاخ کہتے ہیں تو پھر
تجھے بھی اعلیٰ حضرت کا گستاخ کہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو کالے حجاب لانے والے کو بوڑھا کوا کہا، اور ویڈیو کے بارے میں، تصویر کشی کے بارے میں جو آج چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ نے بہت سختی فرمائی ہے. تو تیرے چاہنے والے پھر تجھے اعلیٰ حضرت کا گستاخ کہے، پھر میں یہی کہوں گا مراتب صاحب ان باتوں سے تو باز آ رہا. جب تو ممبر پر بیٹھتا ہے تو گندی آواز نکال کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور تیری خوبصورت تو سر لگاتا ہے. میرا جی تو کرتا ہے تیری خوبصورت میں سر لگاؤں، میرا بڑا جی کرتا ہے تیری مطلب کہ جو دلکش آواز ہے، خوبصورت آواز ہے، اس کو تھوڑا سا بیان کر دوں. آپ سرکار فرماتے ہیں اے لوگو تسی نہیں ویکھے آج یزید دے نال پیار دے محبت دے درس دیتے جا رہے ہیں، یزید نال پیار دے محبت دے درس دیتے جا رہے ہیں. او میں اکنا صاحب کیوں جھوٹ مارنا ہے، کیوں رب سے پھیلاون دا سکیم دا ٹھیکہ لے لیا وی. خدا دی بارگاہ تو جانا نہیں، مرنا نہیں، قبر وچ نہیں جانا. او صاحب تینوں کی ہو گیا وے، تینوں تھوڑی جی دیتی دوائی ویکھاں گا تیرے اندر کوئی پیتا رہ گیا کہ نہیں رہا، جڑا تھوڑا جہا جا کے لیکن وہ ختم ہو گیا. وما علیہ الا البلاغ المبین.